فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ میرا نام زہرا علی ہے اور میں آپ کی ریڈر ہوں کاشانۂ بصیرت کی جانب سے، اور آج ہم جس کتاب کو مل کے پڑھ رہے ہیں، جس کا آغاز کر رہے ہیں، وہ ہے معالی الصبتین فی احوال الحسن والحسین کی جلد نمبر 2۔ اس کے مصنف ہیں آقائی سید محمد مہدی مازندرانی علی اللہ مقامہ۔ سب سے پہلے گزارش کی ہیڈنگ ہے، فرماتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ اپنے وعدے کے مطابق معالی الصبتین فی احوال الحسن والحسین کی دوسری جلد پیش کر رہا ہوں، جس کے مصنف فخر المؤرخین آقائی محمد مہدی مازندرانی علی اللہ مقامہ ہے، جس کا ترجمہ مولانا اسیر جاوڑی نے کیا ہے۔ اس میں یوم عاشورہ کے مکمل واقعات کے ساتھ ساتھ راہ کوفہ و شام اور قید خانہ شام کے مکمل واقعات اور دربار یزید کی خونچ کا داستان، قید خانہ شام سے رہائی اور مدینے میں واپسی، انتقام خون حسین مختار کے ہاتھوں، متوکل کے واقعات، زید کے حالات زندگی، اور آخر میں روضہ امام حسین علیہ السلام کی پہلی تعمیر، یہ سارے واقعات تفصیل کے ساتھ درج ہیں۔ امید ہے مومنین کرام ان دونوں جلدوں کے متعلق کر کے حقائق سے پوری طرح واقفیت حاصل کر لیں گے۔ ان دونوں جلدوں میں واقعات کو مصائب کے ساتھ مجلسوں کے طرز پر تقسیم کیا گیا ہے۔ مومنین کرام مجالس میں انہی سے ذاکری بھی کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی اس کاوش کو بھی معصومہ عالم حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہما کی خدمت میں پیش کر کے اس کا اجر و ثواب اپنے والد مرحوم جناب سید نجم الحسن نقوی کی روح پرفتوح کو ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں۔ والسلام، سید وسیع ظہیر نقوی۔ اس کے بعد فہرست ہے اور میں آپ کے سامنے بیان کیے دیتی ہوں ٹاپک کا نام اور ساتھ میں صفحہ۔ نمبر 1، یوم عاشور یوم غم۔ نمبر 10۔ 2، امام حسین دشمنان خدا کے روبرو۔ 18، غریب زہرا زنمائے عادہ میں۔ 21، غریب زہرا اور امداد غیبی۔ 25، جناب سجاد سے الوداع۔ 31، آخری الوداع۔ 39، شجاعت حسینیہ۔ 45، زخموں کی تعداد۔ 52، زین ذوالجناح سے زمین پر۔ 56، ثانی زہرا میدان کربلا میں۔ 62، شہادت امام حسین۔ 68، بعد از شہادت۔ 75، ذوالجناح۔ 82، مخدرات عصمت مقتل میں۔ 87، پرندے اور خون شبیر۔ 97، واقع جمال۔ 102، مدینے میں خبر شہادت۔ 106، دفن شہداء۔ 109، شہادت فرزندان مسلم 1۔ 121، شہادت فرزندان مسلم 2۔ 137، عصر عاشور۔ 153، اموی مسلمان اور خیام۔ 157، دختر زہرا اور امامت۔ 162، آل محمد بسوء کوفہ۔ 166، سرہائے شہداء کی تقسیم۔ 169۔ اسیران آل محمد کوفہ میں۔ 175، خطبہ دختر زہرا۔ 180، خطبہ بنت حسین 184، خطبہ امام سجاد بازار کوفہ میں 190، دربار ابن یزید میں
ابن زیاد میں 193، بنت رسول دربار ابن زیاد میں 200، زندان کوفہ میں 208، عبداللہ ابن عفیف 212، روانگی بسوء شام 217، وادی نخلا 224، ایک اور روایت 227، اسقلان میں 234، تسبین وغیرہ 240، محسن ابن حسین کی شہادت 245، دیر راہب 250، آمد شام 257، سہل ابن سعد صحابی نمبر 1 263، سہل ابن سعد نمبر 2 269، ایک شامی کا مکالمہ 275، یزید کی پیشی 280، یزید اور سر مظلوم 287، یزید اور شطرنج 292، یزید اور امام سجاد 398 298، امام سجاد کی کوشش مقتل 302، دربار یزید میں تعارف 307، دربار شام میں خطبہ بنت زہرا 312، زندان شام 321، سفیر روم 326، سکینہ بنت حسین کی وفات 331، سکینہ بنت حسین کا خواب 337، زوجہ یزید 342، خطبہ جناب سجاد 347، سرحائے شہداء اور مساجد 361، شام روم کا قاصد 366، سبب رہائی 371، زندان شام سے رہائی 375، واپسی اور سرحائے شہداء 380، جناب جابر اور امام سجاد کی ملاقات 385، کربلا میں نوحہ خوانی 389، مدینے میں واپسی 392، جناب محمد حنفیہ سے ملاقات 399، نبی زادیہ روضہ نبی پر 402، اولاد جناب سید الشہداء 408، حالات جناب عقیلہ قریش 412، کربلا میں کون کون 416، ازواج امام حسین و کنیز و غلام 420، شہداء اولاد ابی طالب 424، فصل اس فصل میں 9 مجلسیں بنتی ہیں 427، انتقام خون شبیر 428، چند یزیدی مسلمانوں کی اپنی زبانی 434، خبر شہادت شبیر 441، انتقام مختار 450، قتل ابن زیاد 459، یزید اور اس کی مدت حکومت 464، واقع ابو العباس صفہ 467، متوکل اور مزار فرزند رسول 476، زید مجنون 481، ملحقات کتاب 486، شان امام حسین 487، روضہ مبارک کی تعمیر 493۔ اس کے بعد فصل نمبر 10 کی ہیڈنگ ہے شہادت مظلوم زہرا سلام اللہ علیہا، صفحہ نمبر 10، پہلی مجلس، ہیڈنگ یوم عاشور، یوم غم و اندوہ۔ کون نہیں جانتا ہے کہ یوم عاشور نہ صرف امت مسلمہ بلکہ عالم انسانیت کے لیے بے چینی، اضطراب، غم اور حزن و الم میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ ابو جعفر طوسی نے مصباح المتجد میں عبداللہ ابن سنان سے روایت کی ہے کہ میں یوم عاشور امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ آپ کا رنگ زرد تھا، چہرے پر اداسی برس رہی تھی، آنسو ٹپک رہے تھے۔ میں نے عرض کیا سرکار آج خیریت تو ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کیا تو اتنا غافل ہے؟ کیا تجھے نہیں معلوم کہ آج کے دن نواس رسول و غریب زہرا اپنے صحاب اور اقربا کے ساتھ تشنا و گرستہ شہید ہوا؟ میں نے عرض کیا آج کے روزے کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا روزہ نہیں، فاقہ کیا کر، عصر کے 1 گھنٹے بعد فاقہ کھول لیا کر۔ یہ وہی وقت ہے جب بنات زہرا کو 3 دن کے بعد کھانے اور پینے کو کچھ ملا تھا اور ان کے سامنے 30 نوجوان اور کمسن ماہ رو پیاسی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ اگر اس دن آ حضور اس عالم فانی میں ہوتے تو تمام کائنات آپ کو تعزیت کرتی، پھر آپ اتنا روئے کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ بہار الانوار میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب عصر کے 1 گھنٹے بعد کچھ کھاؤ اور پیو تو یہ دعا پڑھا کرو، اے اللہ ہم نے اس لیے صبح سے کھانا اور پینا ترک کر رکھا تھا کہ تیرے اہل بیت نبی پر طعام اور آب بند تھا، ہم اس آب اور طعام میں انہی کی اقتدا کر رہے ہیں۔
بہارج میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یوم عاشورہ روزہ کے دن ہرگز روزے کا دن ہرگز نہیں ہے، یہ آل محمد کی یاد میں فاقے کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس میں غریب زہرا، اس کی ذریت اور ان کے انصار کو بلا جرم و خطا شہید کیا گیا۔ 72 لاشیں خاک و خون میں غلطاں ریگے صحرا پہ پڑے رہے تھے، ان کی زخمی اور تیروں سے چھلنی جسموں سے لباس اتار لیے گئے تھے۔ یہ دن مصیبت، غم، کیریا اوزاری اور آہو بکا کا دن ہے۔ اہل ارض السما اور تمام اہل ایمان کے آنسو بہانے کا دن ہے۔ ہاں، آج کے دن مرجانہ کے بیٹے آل زیاد، آل مروان، ابو سفیان اور اہل شام کی خوشی اور عید کا دن ہے۔ اللہ ان پر اور ان کی حسبی اور نسبی اولاد پر اپنا غضب نازل کرے۔ اس دن قرآن کا کوئی قطع ایسا نہیں جو مغموم نہ ہو۔ جو شخص اس دن روزہ رکھے گا یا اس دن کو مبارک سمجھے گا، اللہ اسے قیامت میں آل زیاد سے محشور فرمائے گا۔ جو شخص اس دن کچھ کمائے گا، اللہ تا قیامت اس کے دل کو نفاق کا مرکز بنا دے گا۔ اللہ اس کے رزق سے برکت سلب کر لے گا، اس کے اہل بیت میں بد نصیبی رونما ہوگی اور شیطان اس کے مال اور اولاد میں مکمل حصے دار ہوگا۔ قیامت کے دن یزید کے ساتھ محشور ہوگا۔ جو شخص یوم عاشورہ کو یوم غم، یوم آہو بکا اور یوم حزن و مصیبت سمجھے گا، قیامت کے دن شاداں اور فرحاں ہوگا، جنت الفردوس میں ہمارا پڑوس میں ہوگا۔ جو شخص یوم عاشورہ اپنی ضروریات سے اجتناب کرے گا، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی ہر جائز حاجت روائی فرمائے گا۔ آپ سے جب یوم عاشورہ کے روزے کا سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا جو شخص قتل ذریت رسول پر خوش ہوا ہو اسے روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ بنی امیہ، اہل شام اور دیگر شرکائے جنگ کربلا نے منت مانی تھی کہ آل رسول کی جنگ میں انہیں فتح نصیب ہوئی اور صحیح و سالم واپس پلٹ آئے، تو چونکہ حکومت ہمیشہ کے لیے آل سفیان کی ہو جائے گی، اس لیے یوم عاشورہ کو ہمیشہ کے لیے یوم عید کے طور پر منایا جائے گا اور فتح کی خوشی میں اس دن روزہ رکھا جائے گا۔ امام حسین کی زیارت عاشورہ میں ہے کہ اے اللہ، یہ وہ دن ہے کہ جسے بنی امیہ نے مبارک سمجھا تھا۔ ویسے انتہائی تعجب ہے ایسے افراد پر جو اپنے کو مسلمان سمجھتے ہیں، امت محمد سے شمار کرتے ہیں اور اس دن کو بھی یوم عید کے طور پر مناتے ہیں، جس دن ذریت رسول پر مصائب کے وہ پہاڑ ٹوٹے کہ جن کے مقابلے میں تاریخ عالم کا ہر ظلم اور ہر بربریت ہیچ ہے۔ اس سلسلے میں جناب جبرائیل کا وہ جملہ جو آپ نے واقعات کربلا سناتے ہوئے حضرت آدم سے کہا تھا کہ آپ کا یہ وہ بیٹا ہے کہ جس پر اتنے مصائب آئیں گے کہ ان کے مقابلے میں دنیا کی ہر مصیبت ہیچ معلوم ہوگی۔ بہار میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ عبداللہ ابن فضل کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا قبلہ، یوم عاشورہ کو آپ لوگ کیوں اس قدر یوم غم و علم مناتے ہیں؟ حالانکہ حق تو یہ تھا کہ یوم شہادت رسول، یوم شہادت جناب زہرا، یوم شہادت امام حسن اور حضرت علی سب سے زیادہ یوم غم سمجھا جاتا۔ آپ نے فرمایا ایسی بات نہیں، شاید یہ تو تمہیں معلوم ہوگا کہ نگاہ قدرت میں جو مقام صاحبان قصہ کا ہے وہ کسی اور کا نہیں۔ میں نے عرض کیا ہاں حضور۔ آپ نے فرمایا جب حضور شہید ہوئے تو آپ کے بعد 4 صاحبان قصہ موجود تھے، جب جناب زہرا شہید ہوئی تو 3 ارباب قصہ موجود تھے، جب حضرت علی شہید ہوئے تو 2 اصحاب قصہ باقی تھے، جب امام حسن شہید ہوئے تو ایک فرد قصہ موجود تھا۔ والفاظ دیگر امام حسین کا وجود ارباب قصہ کی نہ صرف یاد تھا بلکہ تمام اصحاب قصہ کا قائم مقام اور امت کے لیے باعث اطمینان تھا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد ارباب قصہ کا وجود ہی امت کے سامنے سے معدوم ہو گیا۔ جس طرح امام حسین کا وجود تمام ارباب قصہ کا وجود تھا، اسی طرح آپ کی شہادت تمام ارباب قصہ کی شہادت کا باعث بن گئی۔ میں نے عرض کی قبلہ، آخر جناب سجاد تو موجود تھے اور امت کے لیے مقام اطمینان و تسلی تو موجود تھا۔ آپ نے فرمایا امام سجاد امام بھی تھے، حجت خدا بھی تھے، لیکن ان کی زیارت سے زیارت نبی کی یاد نہ آتی تھی، جبکہ امام حسین چونکہ حضور کی گود میں پلے تھے اس لیے امام حسین کی زیارت سے زیارت نبی اکرم کی یاد آ جاتی تھی۔ میں نے عرض کیا امت مسلمہ کی اکثریت نے اسے یوم عید کیوں بنا لیا ہے؟ آپ نے فرمایا وجہ واضح ہے کہ شہادت حسین سے ان لوگوں کو انعام و اکرام ملے تھے اور ان کو انعامات سے نوازنے کا مقصد یہی تھا کہ اس دن کا یوم غم کی بجائے یوم عید کے طور پہ اس دن کو منایا جائے تاکہ امت مسلمہ ذریت رسول کو بھول جائے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان لوگوں نے زیارت امام حسین علیہ السلام کو بدعت بنا دیا، غم حسین کے خلاف فتوے دیے، کمزور ذہن افراد کے دلوں میں وسواس پیدا کیے۔ شیخ صدوق نے امالی میں امام سجاد علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے ایک دن عبداللہ ابن عباس کو دیکھا
تو آپ کے آنسو ٹپک پڑے اور فرمایا حضور کے لیے احد کا دن مغموم ترین دن تھا، اس دن اللہ، خدا اور رسول اور اسد رسول جناب حمزہ شہید ہوئے۔ پھر یوم موتا سنگین ترین دن تھا کہ اس دن جناب جعفر ابن ابی طالب شہید ہوئے تھے، لیکن یہ دونوں دن یوم عاشور کے مقابلے میں کہیں کم تھے۔ تنہا فرزند رسول تھا اور لاکھوں درندے تھے۔ اسی دن کے لیے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ یوم عاشورہ نے ہمیں ہمیشہ کے لیے غمزدہ کر دیا ہے، ہماری آنکھوں کو ہمیشہ کے لیے بہنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اسی دن میدان کربلا میں ہمارے صغیر و کبیر اور مہمان و میزبان کی لاشیں بے دردی سے پامال کی گئیں۔ اگر کوئی شخص رونا چاہتا ہے تو اسے حسین جیسے مظلوم پر رونا چاہیے، اگر کوئی ماتم کرنا چاہتا ہے تو حسین جیسے مظلوم پر ماتم کرنا چاہیے۔ غم شبیر سے گناہوں میں بھی کمی ہوتی ہے۔ والد محترم کو پورے عشر محرم میں کبھی کسی نے مسکراتے ہوئے تک نہیں دیکھا تھا۔ یوم عاشور تو آہو بکا اور گریہ و زاری میں غش کر جاتے تھے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ شہادت حسین پر آسمان و زمین، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ سب، جنت کے باسی سب گریہ کرتے ہیں۔ اس دن زنجیر زنی، سینہ زنی کی جائے، گریبان چاک کیے جائے اور واویلا کیا جائے، کیونکہ ان آنسوؤں اور اس گریہ و زاری سے جناب زہرا کے ساتھ بھی تعاون ہے۔ منتخب میں ہے کہ جب نبی اکرم نے جناب زہرا کو شہادت امام حسین کی اطلاع دی تو بڑی شدت سے رونے کے بعد جناب زہرا نے سوال کیا، ابا جان یہ کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا، بیٹی جب نہ میں ہوں گا اور نہ تم ہوگی اور نہ علی اور نہ حسن ہوگا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا گریہ بڑھ گیا اور عرض کی، ابا جان میرے بیٹے کو کوئی رونے والا بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا، بیٹی میری امت کی عورتیں میری ذریت کی عورتوں پر اور میری امت کے مرد میرے اہل بیت کے مردوں پر روئیں گے، نسلاً بعد نسل ہر سال غم کو تازہ کر لیں گے۔ قیامت کے دن تو عورتوں کی اور میں مردوں کی شفاعت کروں گا۔ اے فاطمہ، قیامت کے دن ہم دونوں حسین پر رونے والوں کے ہاتھوں سے پکڑ کر انہیں داخل جنت کریں گے۔ قیامت کے دن ہر آنکھ اشک بار ہوگی، لیکن جو آنکھ غم حسین میں روئی ہوگی وہ مسرور ہوگی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یوم عاشور ملائکہ آسمان سے شیشیاں لے کر آتے ہیں، ہر اس گھر اور محفل میں جاتے ہیں کہ جن میں ذکر حسین ہو رہا ہوتا ہے، ان کے آنسوؤں کو ان شیشیوں میں جمع کرتے ہیں۔ قیامت کے دن آتش جہنم کو ان آنسوؤں سے ٹھنڈا کیا جائے گا۔ مؤلف کہتے ہیں کہ میں عرض کروں گا کہ اے میرے آقا و مظلوم مولا حسین، اگرچہ آپ پر رونے کے فوائد بہت زیادہ اور بے شمار ہیں، لیکن میں تجھ پر اس ثواب کی لالچ میں نہیں روتا، بلکہ اس لیے روتا ہوں کہ تو اس کا مستحق ہے کہ تجھ پر رویا جائے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 18 پہ دوسری مجلس ہے، ہیڈنگ ہے امام حسین علیہ السلام دشمنان خدا اور رسول کے روبرو۔ جب آپ کے تمام احباب اور اقربا شہید ہو گئے تو آپ نے نبی کریم کی زرہ پہنی، عبائے رسول دوش مبارک پر رکھی، تلوار نبی کو گلے میں حمائل کیا، حضور کے گھوڑے پر سوار ابو مخفف کے مطابق۔ اس کے بعد آپ یزیدی مسلمانوں کے سامنے آئے اور فرمایا، اللہ تمہیں حق سمجھائے، مجھے یہ بتاؤ کہ مجھ سے کس بنیاد پر لڑتے ہو؟ کیا میں نے کسی کا کوئی حق غصب کیا ہے؟ کیا میں نے شریعت رسول میں کوئی تبدیلی کی ہے؟ میں نے سنت رسول کو بدلا ہے؟ یزیدیوں نے جواب دیا، ان میں سے تو کوئی بات نہیں ہے، ہم تو صرف تم سے اپنے ان آباء و اجداد کا بدلہ لے رہے ہیں جو بدر و حنین میں آپ کے بابا کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے تھے۔ جب آپ نے ان کی یہ بات سنی تو فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد آپ نے ان سے پوچھا، اگر تم لوگ مجھ سے میرے بابا ہی کا انتقام لینا چاہتے ہو تو مجھے دو باتوں کا جواب دے دو۔ یہ بتاؤ کہ میرے بابا تو اسلام پر لڑے تھے، کیا تم مجھے کفر پر قتل کرنا چاہتے ہو؟ میرے بابا نے بھی تمہیں کبھی تمہارا پانی بند کیا تھا؟ ایک گھونٹ پانی تو پلا دو۔ ابو الاعور سلمہ اور عمر ابن حجاج زبیدی 4000 سواروں کے ساتھ پہرا دے رہے تھے۔ امام حسین نے پانی کی خاطر ان پر حملہ کیا، یہ 4000 کا لشکر دریا چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ آپ نے گھوڑے کو پانی میں ڈالا اور فرمایا، انت عطشان و انا عطشان اشرب الماء۔ لیکن شاید گھوڑے نے آپ کا مطلب سمجھ لیا تھا۔ پانی کی طرف منہ جھکانے کے بعد گھوڑے نے سر بلند کر لیا
اور زبان حال سے یہی کہا، اگر میں نے پانی پی لیا تو آپ کے نانا کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ آپ جھکے، پانی کی طرف ہاتھ بڑھایا، چلو میں پانی لیا، گھوڑے سے فرمایا لے دیکھ پی رہا ہوں، تو بھی پی لے۔ اب آپ چلو اپنے منہ کے قریب لائے، جو ہی پینے کا ارادہ کیا، ایک ظالم نے تیر مارا جو آپ کے لبھائے مبارک پر لگا، جس سے خون پانی کے چلو میں گرا۔ بہار میں ہے کہ تیر مارنے والا ابو الحستوف تھا اور تیر لبوں پر نہیں پیشانی میں پیوست ہوا۔ پانی کا چلو گر گیا، آپ نے پیشانی سے تیر نکالا، خون کا فوارہ چھوٹا، آپ نے چہرہ سوئے آسمان بلند کیا اور فرمایا بار الہا، میں اس مقام کا شکوہ تیرے ہی دربار میں کرتا ہوں جو مجھے پانی پینے سے روک رہے ہیں۔ اے اللہ، تو دیکھ رہا ہے کہ میں اس وقت کس حال میں ہوں، یہ لوگ تیرے دشمن ہیں، اے اللہ ان کی جماعت کو پراگندہ کر، انہیں ایک ایک کر کے واصل جہنم فرما، ان میں سے کسی کو روئے عرض پر نہ چھوڑ، انہیں معاف نہ فرما۔ مہیج الاحزان میں ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ پانی پینے کی کوشش کی، اس دوران میں ایک ظالم نے پکار کر کہا، اے فرزند زہرا، آپ یہاں پانی پی رہے ہیں، ادھر آپ کے دشمنوں نے خیام کو آگ لگا دی ہے۔ خیام کا نام سنتے ہی آپ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، دریا سے باہر آئے، خیام کا رخ کیا، جب خیام کو سالم دیکھا تو بے ساختہ آنسو ٹپک پڑے اور فرمایا شیعتی مہما، اے میرے شیعوں، جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس ضرور یاد کر لینا، اگر کوئی مسافر شہید سننا تو میری غربت پر ضرور آنسو بہا لینا۔ اس کے بعد تیسری مجلس ہے غریب زہرا نرغہ ادا میں، صفحہ نمبر 21۔ بہار میں ہے کہ جب آپ دریا سے واپس آئے تو آپ نے عمر سعد سے فرمایا کہ 3 میں سے ایک چن لے۔ عمر سعد نے پوچھا کون سی 3؟ آپ نے فرمایا مجھے واپس اپنے نانا کے حرم مدینے جانے دے۔ عمر سعد نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا مجھے ایک گھونٹ پانی پلا دے۔ عمر سعد نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا پھر ہر طرف سے حملے کی بجائے میرے مقابلے میں ایک ایک کو بھیج۔ عمر سعد نے کہا یہ بات مانی جا سکتی ہے۔ چنانچہ عمر سعد نے ایک ایک کو بھیجنا شروع کیا۔ ادھر 3 دن کے پیاسے نے ہر آنے والے کو واصل جہنم کرنا شروع کیا۔ جب 1950 یزیدی واصل جہنم ہو چکے تو شمر نے کہا عمر سعد اس طرح تو تمام لشکر فنا ہو جائے گا، لیکن حسین شہید نہیں ہوگا۔ ہر طرف سے تیر اندازی کے عام حملے کا حکم دے تاکہ جلد از جلد ہم فارغ ہو جائیں۔ عمر سعد نے اپنی فوج کو مخاطب کر کے کہا اللہ تمہیں رسوا کرے، بھلا معلوم ہے کہ کس کے مقابلے میں لڑ رہے ہو؟ یہ ابو طالب کا پوتا اور علی کا بیٹا ہے، یہ اس شخص کا بیٹا ہے جس نے پورے عرب کو تہی تیغ کر دیا تھا، ہر طرف سے حملہ کر دو۔ عمر کا یہ حکم سن کر 4000 کمان سے بیک وقت تیر نکلے، ہر طرف سے تیروں اور پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ تشنا امام نے بھی ہر طرف حملہ کر دیا، تیر آپ کے سینے اور چہرے پر برس رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اے بدترین امت، تم نے اپنے نبی کی ہر وصیت کو بھلا دیا ہے، تم نے اپنے نبی کی امانت میں خیانت کی ہے، میرے قتل کے بعد تمہارے لیے خون بہانا سستا ہو جائے گا، پھر اللہ میرا تم سے اس طرح سے انتقام لے گا کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ حسین ابن مالک سکونی نے پوچھا اے فرزند رسول اللہ، آپ کا انتقام ہم سے کیسے لے گا؟ آپ نے فرمایا تم ایک دوسرے سے لڑو گے اور ایک دوسرے سے لڑ کر فنا ہو جاؤ گے۔ بہار کے مطابق جب 4000 تیر اندازوں نے بیک وقت تیر اندازی کا حملہ کیا تو آپ کے اور خیام کے مابین حائل ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اے بے حیاؤں، اگر تمہارا دین نہیں رہا تو کم از کم غیرت عرب ہی کا پاس کرو۔ جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک میں تم سے لڑ رہا ہوں، خیام کی طرف نہ جاؤ۔ اس وقت شمر نے بآواز بلند کہا تمہارا مقابل شریف سے ہے، خیام سے ہٹ کر اس سے مقابلہ کرو۔ جب آپ کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا تو آپ نے فرمایا اے بد نصیبوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میری امداد نہیں کرتے؟ مجھے قتل کر کے حجت خدا کو قتل کرو گے؟ یقین رکھو اس وقت روئے عرض پر جابلقا اور جابلسا کے مابین میرے سوا کوئی بھی فرزند رسول نہیں، میرے سوا کوئی ایسا نہیں جو فرزند نبی ہونے کا دعویٰ کر سکے، کم از کم ایک گھونٹ پانی ہی دے دو۔ اس وقت ایک ظالم نے کہا اے فرزند زہرا، کیا اس دریائے فرات کو دیکھ رہا ہے کتنی روانی سے بہ رہا ہے اور کتنا میٹھا پانی ہے، لیکن تجھے ایک قطرہ تک نہ ملے گا۔ آپ نے دست دعا بلند کر کے عرض کیا بار الہا، اسے پیاسا مارنا۔
روایات کے مطابق یہ شخص پیاسا ہی مرا، پانی مانگتا تھا، اتنا پیتا تھا کہ اس کے منہ سے بہنے لگ جاتا تھا، لیکن کہتا تھا اور پانی دو اور مجھے اور پیاس لگی ہے، اور اس طرح پیتے پیتے ہی وہ واصل جہنم ہو گیا۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگلے پارٹ میں جو کہ جلد نمبر 2 کا پارٹ نمبر 2 ہوگا، ریڈنگ کو کنٹینیو کیا جائے گا۔ صفحہ نمبر 25 سے 4تھی مجلس ہوگی، ہیڈنگ ہوگی غریب زہرا اور امداد غیبی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔